على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق رب العالمین. دوستوں بزرگوں، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 258 سے اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اصحاب الرشد اور اصحاب الغی کا ذکر کیا کہ ایک دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہدایت یافتہ ہے، ایک گمراہ ہے. تو ان کے بعد اللہ رب العزت پھر ان دو قسموں میں سے دو کا ذکر کرتا ہے، ایک وہ جو گمراہ ہے اور ایک وہ جو ہدایت یافتہ ہے. اس آیات کے اوپر بیان کرنے سے پہلے اس دنیا میں جب سے اللہ نے وجود بخشا ہے دنیا کو، بے شمار بادشاہ آئے ہیں اور گئے ہیں اور موجود ہیں، لیکن 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ پوری دنیا کی بادشاہی اللہ نے ان کو دی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے 2 کافر 2 مومن. 2 کافر 2 مومن. مومنوں میں سے ایک ہے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا ہے ذوالقرنین. اور کافروں میں سے ایک ہے بخت نصر اور دوسرا ہے نمرود. نمرود جو ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کا ہے. بڑا سرکش بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ، اور تب بھی مشرک کافر، اور یہاں تک کہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا اس نمرود کا وزیر تھا، وزیر مذہبی امور کا تھا. مذہبی امور کا جو وزیر تھا وہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ تھا جس کا نام آزر تھا. اور صرف وزیر نہیں تھا، اب وزیر میرے کو دیکھ رہا ہے کہ وزیر نمرود کا وزیر تھا. صرف وزیر نہیں بلکہ ان کا پیر بھی تھا، مرشد بھی تھا. اور نمرود اور ان کی پوری رعیت اور ان کے وزراء یہ سارے بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور جہاں کوئی بت خانہ بنتا اور اس میں سرکاری طور پر منجاور کو بھرتی کرتے تو بت خانے کا افتتاح بھی ابراہیم علیہ السلام کی باپ کرتا. اور اس میں جو منجاور سمجھتے ہو؟ مجاور، اس میں جو بتوں کے جیسے آج کل مزاروں پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ڈیوٹی لگاتا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی باپ کی اجازت سے. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ قوم سے مقابلہ، باپ سے مقابلہ، بادشاہ سے مقابلہ، اپنے باپ سے مقابلہ، ایسے باپ سے مقابلہ کرنا جبکہ وہ بت پرست بھی ہو اور وزیر بھی ہو، بادشاہ کا وزیر، پوری دنیا کا بادشاہ کا وزیر بھی ہو اور ان کا مرشد پیر بھی ہو. کہ لوگ جو بت بناتے ہیں تو یہ ان کی اجازت سے ان کی پوجا شروع ہوتی تھی. منجاوروں کو یہ بھرتی کرتا تھا اور اس کو پھر توحید کا مسئلہ سے بیان کرنا اور ان کو سمجھانا آسان کام
جبکہ باپ بھی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خود سورہ مریم آیت نمبر 41 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کتاب میں، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھے، سچا نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. او بابا، لِمَ تَعْبُدُ، کس دلیل کی بنیاد پر آپ عبادت کرتے ہو؟ آپ کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما، ان چیزوں کی، لا يسمع، جو سنتے نہیں سنتے، جو نہیں سنتے وہ عبادت کے لائق، اور ولا یبصرون، دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کوئی فائدہ کوئی تکلیف ہٹا سکتے ہیں. ایک مرتبہ یا ابتی مرا، او میرے بابا جان، او میرے بابا جان، یہ محبت کا لفظ ہے. او میرے بابا جان، او میرے بابا. اور دیکھو یا ابتی دوسرے نمبر، یا ابتی، یہ قرآن کے نزول سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. اللہ رب العزت رسول اللہ کو آگاہ کر رہا ہے کہ میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقابلہ کس سے تھا؟ چچا اور اپنی قریبی رشتہ داروں سے. اللہ رب العزت تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے جو مقابل ہے، چچا ہے، قوم ہے، عزیز و اقربا ہے، میرے نبی ابراہیم جو ہے باپ سے مقابل کرے، اور باپ بھی اتنا بڑے درجے والا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. او میرے بابا جان، بے شک میرے پاس علم آ گیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا ہے. فاتبعنی، میری تابعداری کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں ٹھیک سیدھا راستہ بتلاؤں گا، ٹھیک راستہ بتلاؤں گا. بابا میرے تابعداری. آج کل کیا کہتے ہیں یار میرے بڑا ہے کیسے پہنچ، ہاں بھائی آپ کے بڑا ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے، شرکی عقائد اپنائے ہے، شرک میں جا رہا ہے، تو سمجھاؤ یار بڑا ہے کیسے بولو، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، باپ ہے، میں کیسے بولوں؟ اور بڑوں کو حق مسئلہ سنانا سنت ابراہیمی ہے. کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے. اہدک فتبعنی اہدک صراطا سویا. تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، صرف لفظی ترجمہ. یا ابت لا تعبد الشیطان، او میرے بابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. او میرے بابا جان میں ڈرتا ہوں یہ کہ آپ کو پہنچے عذاب رحمان کی طرف سے، آپ ہو جاؤ گے شیطان کا دوست. یہ بات کو 4 مرتبہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی 4 مرتبہ سمجھئے. آخر میں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو منہ موڑنے والا ہے آلہتی، ہمارے خداؤں سے. اے ابراہیم میرے خداؤں سے منہ موڑنے والا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آیا او ابراہیم میں تجھے سنسار کر دوں گا. باپ نے دھمکی دی، کیا دوں گا؟ یا جا، میرے کو بڑی مدت میرے کو اپنی شکل نہیں دکھا. قال سلام علیک، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام علیک، بابا تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، باقی رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. تشریح اور بھی ہے. یہاں دعوت دی کس کو؟ باپ کو. 17ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو رشد ہدایت دیا اس سے پہلے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب وہ کہنے لگے اپنے باپ اور قوم سے مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ یہ کیا مورتیاں سمجھتے ہو؟ بت. عبادت کس کی کرتے تھے؟ وہ کی کرتے تھے. یہ کیا مورتیاں ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کیا کہا؟
انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام باپ کو قوم سے، تو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، بس ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم بھی اس کو کر رہے ہیں، ہماری یہ دلیل، ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کرتے۔ آج کل بھی ایسا ہے، ارے بڑا چرس پیتا تھا تو بھی چرس پیو گے، بڑا شراب پیتا تھا تو بھی شراب پیو گے، ہاں تو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بڑا زانی تھا تو بھی زنا کرو۔ تو شرکی عقیدے پر بدعت والے راستے پہ بڑا جا رہا ہو، اس پہ چلنا۔ تو یہاں دیکھو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو لہا اس کے لیے عابدین عبادت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، کیا ہے؟ پوری دنیا کفر کی ہے، پوری دنیا کفر ہے، ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اور ان مشرکوں کے مجمع میں کھڑے ہیں، مشرکوں کے مجمع میں کھڑے ہیں، باپ بھی مخالف، بادشاہ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، پوری بادشاہی مخالف، اور کوئی حمایت نہیں ہے۔ اور انہوں نے ان کو دعوت دی ہے توحید کی دعوت دینے کے بعد کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے باپ دادوں کو پایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال، تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی صریح گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی گمراہ۔ اللہ اکبر۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، پیر صاحب کا بیٹا ہے، مرشد کا بیٹا ہے، اب اور لوگ تو کچھ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ مرشد کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے۔ اب پیر صاحب کا بیٹا اس طرح باتیں سمجھ گیا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من، ابراہیم آپ اپنے دل سے یہ باتیں کر رہے ہو، سچا سمجھ کر رہے ہو، یا آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو، مذاق کے طور پر بات کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، اللہ اکبر، وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم، اللہ کی قسم تمہارے ان بتوں کے لیے میں کوئی تدبیر بناؤں گا۔ اور ایک دن وہ چلے گئے، میلے پہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے، کلہڑی اٹھا کر کے، اور جب آئے اور کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، جیسے آج کل مزاروں میں نا چینی ہے، حلوہ ہے، برکت کے لیے رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس میں شفا آ جاتی ہے، بابا اس میں دم ڈالتا ہے، بابا دم ڈالتا ہے، سمجھے؟ پہلے تو نمک مٹی چاٹتے تھے، اب جو علماء نے کرام نے بیان کیا کہ وہ مٹی کھانا حرام ہے، ابھی نمک رکھتے ہیں، چینی رکھتے ہیں، شیطان ہے سزا نہیں، سمجھ گیا؟ تو اب ان کے پاس بھی ایسے تھے، قالوا، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، بتوں کو کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم باتیں بھی نہیں کرتے ہو؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، لعلہم الیہ یرجعون، اور شروع ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سمجھ گئے؟ اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اور اس کی کندھے پہ کھلاڑی کو رکھ دیا، کہ تاکہ وہ کہے کہ یہ بڑے کو غصہ آ گیا ہے اور وہ کو مارا ہے۔ اب وہ جب واپس آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، بے شک یہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى، ہم نے سنا ہے ایک جوان کا، ایک جوان ہے، جوان شرک کا مٹانے اور شرک و کفر کا مقابلہ کرنے کا کام کس کا ہے؟ یہ جوانوں کا کام ہے، مشرکوں کی سرکوبی اور مشرکوں کے خلاف کرنا اور شرک کے ہڈوں کو ختم کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ آج کل ہمارے نوجوانوں کو یورپ والوں نے، ان ظالموں نے کس پر لگایا ہے؟ موبائل، فلموں پہ لگا دیا۔ اب جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو کیا دین کی خدمت کریں؟ پھر تو آپ بس وہ مسجد ہے آ کر کے پھر لاٹھی کے سارے سے آتے ہیں، یا مسجد میں آ کر کے بس آرام کرتے ہیں، اور کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 آنے سے پہلے، ان میں سے ایک ہے جوانی۔ جوانی کی عمر جو ہے یہ بہت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو عطا کرے صحت کے ساتھ۔ دوستوں بزرگوں، یہ جوان بیٹے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کے دین پر صرف کرو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے جوان کے بارے میں سنا ہے، وہ یاد کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم۔ قال فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون،
لاؤ ان کو لوگوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے دے. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور سارے مشرک جمع ہیں. کہا کہ یا ابراہیم اانت فعلت هذا بآلهتنا. یا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے. یا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا. بلکہ یہ کام تو کیا ہے وہ کبیرهم ان کے جو بڑا ہے, یہ تو بڑوں کا کام ہے, یہ تو بڑوں کا کام ہے. فاسألوهم ان سے پوچھو. ارے ان سے پوچھو, تم ان کی پوجا کرتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, ان سے حاجتیں مانگتے ہو, وہ تو بازار میں وہ تمہاری مدد کرتا ہے, تمہاری مشکلوں کو حل کرتا ہے. ذرا ہو سکتا ہے اس کو غصہ آیا ہو, سب کو مارا ہو, ان سے پوچھو. ان كانوا يتقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم قال فتعبدون. یہ پورا رکوع بیان ہے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس کے ساتھ؟ قوم اور باپ کے ساتھ, باپ کے ساتھ, قوم کے ساتھ, اور ادھر بادشاہ کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ بادشاہ. نمرود کے پاس بھی جو بھی جاتا تھا, مفسرین نے عجیب عجیب اقوال ذکر کیا ہے, تاریخی اقوال ہے. میں تاریخی اقوال سے اجتناب بہت زیادہ کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ نمرود کے پاس جو جاتا تھا کہ قحط ساری ہو گئی. بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو نمرود نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی, میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں. کون سا رب ہے تمہارا؟ کہا کہ وہ جو یحیی و یمیت, جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں, یہ تو میں بھی موت اور زندگی. تو اس وقت یہ ابراہیم علیہ السلام اور اس نمرود کا مناظرہ شروع ہو. اب اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے, اب سنو. الم ترى بمعنی الم تعلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر, کیا آپ نے نہیں دیکھا یا کیا آپ کو پتہ نہیں؟ یعنی آپ کو اس واقعے کے بارے میں الى الذی, اس شخص کی طرف حاج ابراہیم, جو جھگڑا کیا, مباحثہ کیا, مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں. اس کے مناظرہ کس کے بارے میں ہوگا؟ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ربوبیت کے. یہ مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ نمرود کیسے ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. بہترین جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. تو بہترین جہاد کیا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے. بہترین جہاد کیا ہے؟ کس نے؟ ابراہیم خلیل. ادھر تو آگے کہیں کرونا ہے, نماز پڑھ آ جاؤ, ہماری مسجد خالی ہوگی. حکومت کے آرڈر ہو گیا کہ نہیں کرو, سمجھ گیا؟ پھر نہیں ہوتی. قریب ہی نہیں آتے تھے لوگ, نہیں بھائی مارتے ہیں, پکڑ لیا تو پھر کیا کرتے. اللہ اکبر. ان آتاہ اللہ الملک, یہ کہ اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی تھی. ان کو کیا بات؟ اللہ نے ان کو بادشاہی عطا کی. یہ بادشاہی کی نشے میں مست ہو گیا, بادشاہی کے نشے میں مست ہو گیا اور رب ہونے کے دعویٰ کیا. بادشاہی کی نشے میں مست ہو کر کے اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی فرعون کے بارے میں. فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ, آیت نمبر 11 سپارہ, آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 88. وقال موسیٰ ربنا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے پروردگار انک آتیت فرعون وملأہ, آپ نے فرعون اور اس کی وزیروں کو زینت دیے ہیں, واموالا, اور مال دیا ہے, فی الحیات دنیا کی, یعنی مال سے نوازا ہے, خوبصورتی سے نوازا ہے. اللہ تو نے اسے ربنا لیضلوا عن سبیلک, اللہ تو نے اپنی نعمتیں ان کے اوپر ایسا دنیا میں کی ہے اور وہ اس کی نشے میں آ چکے ہیں. لیضلوا عن سبیلک, تاکہ تیرے راستے سے لوگوں کو روک دے. ربنا تمس, اللہ یہ نشہ کیوں اس کو چڑھا ہے؟ کس وجہ سے؟ بادشاہی کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے, اور کثرت نعمتوں کی وجہ سے. تو اللہ اسے چھین لو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تمس علی اموالہم, اللہ ان کی مالوں کو مٹھا دو, ختم کر دو. اللہ فرعون اور اس کے وزیروں کی مالوں کو ختم کر دو. واشدد علی قلوبہم, اور ان کی دلوں کو مضبوط کر. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم, وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب, دردناک عذاب کو دیکھ رہے. جب تک اللہ تیرے دردناک عذاب کو نہیں دیکھے گا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس طرح ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکالا, اور یہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا, فرعون اور اس کی لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں پکڑنے کے لیے پیچھے پڑ گیا.
بغی و عدوہ، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی اور زیادتی کے ساتھ. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس کو غرق نے پا لیا، پانی نے اس کو ڈبویا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب تک یہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھے گا ایمان. اب جب غرق ہو رہا تھا، مردار ہو رہا تھا، تو انہوں نے کتنے بڑے کتنا مت کیا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ کون سا شخص ہے فرعون جو اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں بڑا رب ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو معلوم نہیں کہ تمہارا میرے سوا کوئی مشکل کشا ہو، تمہارا حاجت روا ہو. تمہارا مشکل کشا حاجت روا اگر ہے تو میں ہوں، رب بڑا رب ہے تو میں ہوں. یہ دعویٰ کر رہا تھا. اور جب اللہ نے پانی کے ذریعے اس کو نیچے پانی نے دبایا اور جب اوپر آیا تو لا الہ الا الذی آمنت بہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، نفع و ضرر کے مالک کوئی نہیں، وہی ہے جو بنی اسرائیل نے جس پر ایمان لایا ہے. اب ایمان کلمہ پڑھ دیا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. توبے کا دروازہ بند ہوتا ہے جب سکرات کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر اس وقت توبے کا دروازہ بند ہوتا ہے. یہ بھی یہ مال کے دورے میں کبھی کبھی یہ کسی کا مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، اقتدار آ جائے، مال اور اولاد اور اقتدار کی وجہ سے ان کے اندر نشہ ہوتا ہے. ان کی نشے میں کیا ہو جاتا ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس میں حقیقت میں. لیکن ایسے مال اور اولاد اور حکومت یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تھے، ذوالقرنین بھی تھا، داؤد علیہ السلام بھی تھے. بڑے بڑے مالدار مومنوں کے اندر ہو چکے ہیں، لیکن جن کے دل میں ایمان ہو اور خوف خدا ہو وہ اور بھی عاجزی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا امتحان ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، اس نمرود نے ان آتاہ اللہ الملک، کیوں جھگڑا کیا؟ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی، اس بادشاہی کی نشے میں آ گیا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. موت اور زندگی جو دیتا ہے وہ رب ہے جس کی اختیار موت اور زندگی کا ہے وہ. تو اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. دو بندے تھے، ایک سزائے موت اور دوسرا ایسا بے گناہ تھا، اور جس کو سزائے موت تھی اس کو کیا کر دیا، رہا کر دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کر شہید اس کو مار دیا. کہا کہ دیکھو وہ زندگی اور موت تو میں نے بھی دی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہے پرلے درجے کا بیوقوف. سمجھ گیا یہ تو بیوقوف ہے، احمق ہے، اور زندگی اور موت کو نہیں سمجھا. تو اب موت اور زندگی کو سمجھانا کہ اسی دلیل کو سمجھائے. ابراہیم علیہ السلام نے اور واضح دلیل کی طرف انتقال کیا، کہا میرا رب وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فرمانے لگا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے، بے شک میرا اللہ وہ ہے، یأتی جو بالشمس، سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فأتی بها من المغرب، تو لیا اس سورج کو مغرب سے. میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ. تو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں. اب وہ پریشان ہو گیا کیونکہ مجلس میں جو مناظرہ شروع تھا، عمر میں اس سے بھی بڑے لوگ تھے. اگر وہ کہا کہ وہ بھی میں نکالتا ہوں تو اس سے بڑے لوگ تھے، کہا کہ تو پیدا نہیں ہوتا یہ سورج نکلتا تھا. سمجھ گیا بلواما، سمجھا؟ اب فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا کافر، کفر جنہوں نے کفر کیا وہ اس نے حیران ہو گیا. جب حیران ہو گیا اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظالم قوم کون ہے؟ ظالم قوم کون ہے؟ والکافرون هم الظالمون. یہی صورت یہی رکو کی پہلی آیات اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ یہی ظالم ہے، کافر لوگ ہیں. اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کافر ظالم ہے اور شرک کرنا ظلم ہے. تو دوستو بڑا ظلم شرک ہے اور کافر ظالم ہے، کافر قوم ظالم ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، عمر کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے،
کرسی کی لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، لیکن حق مسئلہ کو بیان کرنا ہے، حق مسئلہ کو بیان کرنا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، اور یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے وہ حدیث آپ نے سن لیا کہ بہترین جہاد وہ ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہنا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ تو دوستوں کو جب انشاءاللہ یہ حق بات معاشرے کے اندر یہ سارے لوگ حق کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ ظلم بھی کم ہو جائے گا اور عدل انصاف شروع ہو جائے گا، اور یہ جو بڑے غنڈے ہیں ان کی غنڈگری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔